السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے خصوصیات یوم عاشوراء۔ عاشوراء کے دن کے ساتھ بہت سی باتیں مخصوص ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ اس دن پیدا کیا گیا۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اس دن کی جستجو کی، تاکید کی، تاں کہ آپ نے آخری عمر شریف میں فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو آئندہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، مگر آپ نے اسی سال وصال فرمایا اور 10ویں کے علاوہ روزہ نہ رکھ سکے، مگر آپ نے اس دن یعنی 9ویں اور 10ویں اور 11ویں محرم کے دنوں میں روزہ رکھنے کو پسند فرمایا، جیسا کہ فرمان نبوی ہے: اس دن سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد روزہ رکھو اور یہود کے طریقے کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ ایک دن ہی کا روزہ رکھتے تھے۔ بہقی نے شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے کہ جس نے عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں اور اہل عیال پر وسعت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سال میں وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ طبرانی کی ایک منکر روایت میں ہے کہ اس دن میں 1 درہم کا صدقہ 7 لاکھ درہم کے برابر ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔